السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ رواه الترمذي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ محترم حاضرین جماعت، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی و پالنہار ہے، وہ رب العالمین جو ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے، وہ رب العالمین جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ الہ رب العالمین
جو ہمارے اور آپ کے سینوں کے اندر دلوں کی باتوں کو بھی سوچ کو بھی جاننے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، امام الانبیاء رحمت للعالمین، محسن انسانیت جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی وہ موضوع تھا اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی وہ موضوع ہے جہنم سے بچنے والے عملوں میں سے ایک عمل، یعنی ایک عمل کا تذکرہ کیا جائے گا، اسی کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ جہنم سے جو بچنے کے تمام عمل ہیں، بہت سارے راستے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جو کر کے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر سکتا ہے آدمی، انہیں تمام عملوں میں سے ایک عمل کا تذکرہ کیا جائے گا جو ہے توبہ اور استغفار۔ یعنی توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو اختیار کر کے اور انسان اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا سکتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ جب جہنم سے بچ گیا تو گویا کہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جہنم سے نہیں بچا تو گویا کہ جنت سے محروم رہ گیا، دونوں اپوزٹ میں ہیں۔ تو توبہ اور استغفار ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، اور اس عمل پہ تمام انبیاء نے عمل کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے اور آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو اپنے زندگی کے اندر رائز کیا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے۔ چاہے حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، اور حضرت شعیب ہو، حضرت صالح ہو، حضرت داؤد ہو، تمام انبیاء کا اگر مطالعہ کریں گے ان کی زندگی کا تو سب نے توبہ اور استغفار جیسے بہترین عمل کو اپنایا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو اپنا کر کے آپ اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے پروردگار عالم کو خوش کر سکتے ہیں، اور اگر اس عمل سے آپ نے دوری اختیار کیا تو آپ گناہوں کی طرف بڑھ جائیں گے، اپنے رب کو ناراض کر دیں گے، اور اس طریقے سے بڑے بڑے گناہ آپ کو معمولی نظر آئیں گے۔ یہ توبہ اور استغفار یہ مومنوں کی صفت ہے، مومن لوگوں کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت توبہ اور استغفار بھی ہے کہ مومن جو ہے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پہاڑ کے مانند سمجھتا ہے اور فوراً اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ لیکن اسی کے اپوزٹ میں، اسی کے مد مقابل ایک فاسق، فاجر اور جو مومن نہیں ہوتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو ہلکے میں لے لیتا ہے، کبھی اس کو گناہ توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے تصور کرتا ہے جیسے پہاڑ میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ آدمی فوراً توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ بھائی جب گناہ کا احساس ہوگا تبھی آدمی توبہ استغفار کرے گا،
جب تک اس کو یہ تصور نہیں ہوگا کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیے ہوئے ہوں اور مجھ سے نیکیاں کم ہو رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، تب تک توبہ استغفار نہیں ہو سکتا. تصور کرنا ہوگا، پہلے خیال لانا ہوگا اپنے دل کے اندر. تو اسی طریقے سے اسی حدیث میں بتایا گیا کہ ایک فاسق اور فاجر کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بڑے بڑے گناہ کبائر کرتا ہے اور اس کو ایسے تصور کرتا ہے جیسے مکھی اس کے ناک پہ بیٹھے اور اس کو ایسے بھگا دے. مکھی ناک میں بیٹھے اور اس کو ایسے بھگا دے، یعنی بالکل معمولی سمجھتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو. اور آج یہی چیز کسی حدیث کو سامنے رکھ لو اور معاشرے کے اوپر ایک مرتبہ نگاہ ڈال لو، لوگ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبائر میں ملوث ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ہے کہ چلو توبہ کر لیں، رب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیا تھا. انہیں توبہ استغفار کرنے کی کیا ضرورت؟ بھائی اللہ نے آگے پیچھے تمام غلطیوں کو معاف کر دیا، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن پھر بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے. 100 سے زائد مرتبہ اپنے رب کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، توبہ کرتے تھے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگتے تھے. اور آج ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ غلطیاں کثرت سے ہو رہی ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی 24 کلاک کے اندر اپنے رب کے سامنے نہیں توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اللہ ہم سبھی لوگوں کو اپنے غلطیوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائی اور دوستوں، توبہ اور استغفار بہت ہی اچھا عمل ہے. اس کو اپنانے سے آپ کے دلوں کو سکون ملے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے. اگر اسی حالت میں میری موت ہوئی تو اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کر کے انشاءاللہ ہم کو جنت نصیب فرمائے گا. لیکن اگر توبہ استغفار سے بھی آپ محروم ہیں، نیکی بھی نہیں کر رہے ہیں زیادہ کثرت سے اور گناہ کثرت سے کر رہے ہیں، تو اللہ رحم فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ رب العالمین ڈیلی، روزانہ، کنٹینیوس، یعنی ہر دن 365 دن لگاتار، 60 کے سارے 360 دن، 65 دن جو بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں، اب کون سا وقت ہوتا ہے رات کا آخری حصہ؟ یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت لے لیجئے تو یہ رات کا آخر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے رات. تو اس رات کے آخر والے حصے میں رب العالمین ڈیلی آسمان دنیا پہ آتا ہے. کہاں پہ؟ آسمان دنیا پہ، یعنی اس دنیا سے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آسمان نظر آتا ہے، اس آسمان دنیا پہ اللہ رب العالمین آتا ہے اور ندا لگواتا ہے کہ ہے کوئی اپنے غلطیوں سے معافی مانگنے والا، میں اس کے غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری سے شفایابی طلب کرنے والا ہے، میں اس کو بیماری کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی بغیر غریب مسکین اپنی روزیوں میں برکت کے لیے دعا کرنے مانگنے والا، میں اس کو روزی روٹی میں برکت دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن آج کتنے سارے لوگ ہیں جو اس وقت میں بیداری نہیں ہوتے ہیں، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. بہرحال میرے بھائی اور دوستو، مشکات کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے، کیونکہ موضوع ہے توبہ. جہنم سے بچانے والے اعمالوں میں سے ایک عمل توبہ استغفار، یعنی توبہ صرف ایک عمل کے متعلق آج گفتگو کی جائے گی. تو اس حدیث کے اندر ہے اور دیگر حدیث میں بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے
مشہور حدیث ہے، آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، لیکن وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، باتوں کو دہرایا جائے تاکہ مومنوں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ باتیں سنتے ہیں، دنیاوی کاروبار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بات بھول جاتے ہیں، ذہنوں سے نکل جاتی ہے، تو اس لیے باتوں کو دہرایا جائے تاکہ ایمان تازہ ہو، بات ریپیٹ ہو جائے اور مومنوں کو فائدہ پہنچے اس سے۔ تو آج پھر اس حدیث کو دہرایا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ توبہ کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس قدر ایک مسافر آدمی اپنے اونٹنی پہ اپنے سفر کا ساز و سامان لاتے ہوئے سفر کر رہا ہو، اور سفر کرتے کرتے اچانک جب زیادہ دور تک سفر کر لے تو راستے میں آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، اونٹنے کو باندھ دیا، آدمی سو گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میری اونٹنی جس کے اوپر جو میرے لیے اس سفر میں سواری بھی تھی اور اس سواری کے اوپر میرے راستے کے سارے کھانے پینے کے سامان بھی رکھے ہوئے تھے، وہ اونٹنی غائب ہو گئی، کہیں چلی گئی جنگل میں، ویران جگہ ہے، پورا جنگلی علاقہ ہے۔ اس آدمی کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ آپ ذرا تصور کریے ایک منٹ کے لیے کہ اس آدمی کے اوپر اگر ہم اور آپ ہی ہوں اور کہیں جا رہے ہوں، اچانک کوئی چیز سفر میں، جیسے مثال کے طور پہ پیسہ لیے ہوں، پیسے سے ہم سفر کرتے ہیں، پورا پیسہ غائب ہو جائے، کوئی چرا لے جائے، ہمارے اور آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ یار اب کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کیا ہوگا میرا؟ ابھی تو سفر بہت لمبا ہے، کیسے پہنچیں گے وہاں تک؟ تو آدمی کو دل میں بہت تکلیف ہوئی، اس آدمی نے کلا کا اپنے سواری کو صحرا کے اندر، جنگلوں کے اندر کافی دور دور تک دیکھا، لیکن کہیں پہ اس کی سواری نہ ملی، نہیں نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ آدمی تھک کر کے، چور ہو کر کے، تھکاوٹ کی وجہ سے پھر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تشریف رکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ اچانک کچھ دیر کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی سواری، ساز و سامان جو اس کے اوپر لگا ہوا تھا، اس کی نظروں کے سامنے ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے آ کے کھڑی ہے۔ خوشی سے اچھل پڑا اور اس کی زبان سے خوشی کے مارے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے اندر اتنی طاقت جو ہے، جو چاہے وہ کر دے تو۔ یہ سواری جس کو میں نے کافی تلاشا نہیں مل رہی تھی، لیکن اب میری نظروں کے سامنے ہے، خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ الٹا نکل جاتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی وجہ سے اپنی زبان کو وہ کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا ہے، جبکہ ایسا الفاظ جان بوجھ کے کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر کے اندر بھی لے کر کے چلا جائے گا۔ لیکن خوشی کی وجہ سے یہ الفاظ، اس کے دل میں کچھ دوسرا کہنے کا ارادہ تھا، لیکن شفقت لسانی، زبان کی وجہ سے ایسی غلطی ہوتی ہے، وہ دل میں اللہ رب العالمین جو یعلم ما فی الصدور ہے، دلوں کے اندر کیا ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو بھی جاننے والا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح یہ آدمی اپنے سواری کو پا کر کے خوش ہوا، اس سے کئی گنا زیادہ تمہارا رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب تم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہو۔ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج بہت کم لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور توبہ کرتے اپنے گناہوں سے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے
کہ خوف خدا کو اپنے دل میں بساؤ. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا تب تک توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اور خوف خدا اور توبہ یہ دونوں بہت ہی اہم چیز ہے. جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تب تک توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کے صحابیوں میں سے ایک مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا اور وہ آدمی بہت گنہگار تھا, پوری زندگی گناہوں میں ہی گزارا تھا. نصیحت پکڑیے اس حدیث سے, پوری زندگی گناہوں میں ہی گزارا تھا. جب مرنے کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بچوں, میں اپنے رب کے سامنے جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا, لہذا میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے. جلا کر کے اور میری راکھ کو وہیں مت چھوڑنا, نہیں تو اللہ رب العالمین مجھے زندہ کر دے گا. میری راکھ کو آدھا تم لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کر کے ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو سمندر میں لے جا کر کے دریا میں ڈال دینا. اگر اللہ کا قدرت ہوگا تو اللہ مجھے زندہ کرے گا تو میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ شاید مجھے ایسا عذاب دے گا جو دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. یعنی خوف اس کے اندر اتنا لرز ہوئی, اتنا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا. اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے, گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے بچوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا. لہذا اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا. لیکن پھر بھی اللہ ہر چیز کے کرنے پہ قادر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال اپنے رب سے کیا تھا کہ اللہ تو قیامت کے دن اپنے بندوں کو کیسے زندہ کرے گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے میرے اوپر. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میری جان آپ پہ قربان, میں تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں, میرا مکمل ایمان ہے, لیکن پھر بھی اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ تو زندہ کرے گا مردہ. اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم اگر دیکھنا چاہتے ہو تو 4 قسم کے پرندوں کو پکڑو, اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے, اور ان پرندوں کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں خلط ملط کر دو, ایک میں ملا دو موٹی موٹی کر کے, اور اس کے بعد میں لے جا کر کے ایک جگہ مت رکھو, کچھ پچھم کی طرف پھینکو, پچھم کی طرف پہاڑ پہ, کچھ پورب کی طرف لے جا کر کے پہاڑ پہ پھینک دو, کچھ اتر کچھ دکن, اور پھر ایک ایک پرندے کا نام لے کر کے پکارو, کیسے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ دیکھ لینا. اور حضرت ابراہیم نے کیا. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز سے کرنے پہ قادر ہے. لہذا گرچہ اس نے اپنے بچوں کو حکم دیا لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. زندہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لما فعلتا, تو نے ایسا کیوں کیا, بھائی ایسا کرنے کا حکم تو نے کیوں دیا. اس نے کہا اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کرنا دیا, حالانکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی صرف خوف اور ڈر کی وجہ سے. اگر آدمی خوف اور ڈر کو اپنے دل میں پیدا کرے گا تبھی گناہوں سے بچ پائے گا میرے بھائی اور دوستوں. دوسری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی توبہ استغفار کرتا ہے, نیت صرف کرتا ہے, اور اگر ابھی کر نہیں پایا ہے پھر بھی اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں ایک آدمی تھا جو 99 آدمیوں کی قاتل تھا, 99 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا. لہذا جب اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا, شرمندگی ہوئی, ندامت ہوئی, تو اس نے پھر کسی آدمی کے پاس جا کر کے کہا کہ بھائی مجھے توبہ کرنا ہے. اس آدمی نے کہا, پادری نے کہا کہ بھائی تو 99 آدمیوں کا قاتل. جس طریقے سے آج اگر کوئی آدمی سدھرنا چاہتا ہے, بھائی گناہ ہوتی ہے, انسان ہے, خطا کار ہے, لیکن اسے اپنی فکر ہوتی ہے, نماز سے جڑ جاتا ہے یا اس طریقے سے, تو بہت سارے لوگ طنز کرتے ہیں, ارے 100 چوہے کھا کر کے بلی چلی حج کرنے,
یعنی اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں، لہذا وہ چھوڑ دیتا ہے شرمندگی کی وجہ سے نماز۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب پادری 99 آدمیوں کا قاتل اور وہ توبہ استغفار کرنے کے لیے جب اس نے مشورہ طلب کرنے گیا تو پادری نے کہا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو بہت بڑا گنہگار 99 آدمیوں کا قتل کر چکا ہے۔ پادری نے کہا کہ جب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو لے اب 100 کی بھی گنتی پوری کرتا ہوں۔ اس نے اس کو بھی مار دیا اور 100 پورا کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں آگے کی طرف گیا، پھر کسی نیک آدمی سے پوچھا تو اس نے مشورہ دیا کہ بھائی تیرے لیے ایک راستہ ہے، وہ توبہ استغفار، اللہ سے توبہ کر، غلطیوں کی معافی مانگ اور ہو سکتا ہے تیرا رب اس کو معاف کر دے، اور فلاں گاؤں کی طرف چلا جا، وہاں پہ یہ تیرا کام ہو سکتا ہے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں۔ لہذا وہ جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں، بیچ راستے میں اس کی موت آ گئی، اور دونوں قسم کے فرشتے، یعنی جو بد لوگوں کی روح نکالتے ہیں اور جو نیک لوگوں کی، دونوں آ کر کے آپس میں جھگڑنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں پہ بھیجا فیصل بنا کر کے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ وہ آیا، کہا بھائی جھگڑ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا ہے اور یہ آدمی کا انتقال ہو گیا، لہذا ہم لوگ اسی بات پہ آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، زمین کو ناپ لو، یہ آدمی جس کے قریب زیادہ ہو، جو زیادہ قریب جس کے ہو، اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ لہذا زمین کو ناپا گیا اور وہ جہاں سے گنہگاروں والوں کی بستی تھی وہاں سے زیادہ دور کا مسافت طے کر چکا تھا، اور جہاں پہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، تھوڑا اس سے زیادہ ہو گیا تھا زمین۔ لہذا اللہ رب العالمین کے نیک فرشتوں کے حق میں فیصلہ ہوا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ایک بہت عظیم عمل ہے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ہی سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آئے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد جب ایسا کرو گے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو جو پہلے گناہ کر چکے ہو اس کو اللہ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، بخش دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس سے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ سچی توبہ کرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کی ساری ذریت خطا کار ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے سے غلطی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس سے غلطی کبھی نہ کبھی ہوگی۔ لیکن سچا اور نیک انسان وہ ہے جو اپنی گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے فوراً توبہ کر لے، یہ نہیں کہ اپنے گناہوں پہ ضد بضد اڑا رہے کہ نہیں میں سچا ہوں، بلکہ اس کے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اپنے رب کے سامنے۔ اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اس کا ایک بہت بڑھیا فائدہ بتایا ہے۔ قرآن جو لوگ پڑھے ہوں گے کبھی نہ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے آیت گزری ہوگی کہ اللہ رب العالمین فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور ایمان لے کر کے آئے اور عمل صالح کیا۔ دیکھیے، ایمان لے کر کے آئے، توبہ کیا اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، یعنی نیک عمل بھی کرتے رہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے اس سے معافی بھی مانگ لیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العالمین ان کے جو پچھلے گناہ تھے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے اب؟ ہم لوگ جو پہلے گناہ کیے تھے اگر توبہ استغفار کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ تو توبہ استغفار کو اپنایا جائے میرے بھائی اور دوستوں، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آیت نمبر 60 میں بھی اسی طرح ابھارا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ فلا يظلمون شیئا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا
اور توبہ کیا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا گا اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مومن بن کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. باخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.